السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد شوکت۔ پروگرام صنعت و معیشت کے ساتھ آج پھر میں حاضر ہوں۔ آج پھر انفارچونیٹلی عبدالرشید مرزا صاحب بزی رہے کہیں معاملات میں، تو مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی کہ میں آج پھر اپنے ناظرین کے ساتھ مخاطب رہوں۔ آج کوئی ہمارے ساتھ مہمان بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں آج آپس میں کچھ ڈسکشن کرنی، تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم کچھ ایسے ٹاپکس پہ بات کریں گے جس میں کہ ہم فائنینشیل اکنامکس ایک ایریا ہے جس کے اوپر ہم پاکستانی ہمارے ایجوکیشن یونیورسٹیز، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، HEC فائنینشیل اکنامکس میں پاکستان میں ڈگریاں نہیں دی جاتی۔ مسلم ورلڈ جو مسلم امہ ہے اس کی یونیورسٹیز بھی اگر دیکھی جائیں تو فائنینشیل اکنامکس کے ٹاپک پر وہاں پہ کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، کوئی سلیبس نہیں ہے۔ ہم آج اپنی اکانومی کو اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ ہماری اکانومی میں فائنینشیل اکنامکس کے اعتبار سے کیا کیا خامیاں ہیں اور ہم ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اس کا ہم معائنہ کریں گے پوری دنیا کے فائنینشیل اکنامکس میں کہ پوری دنیا اس وقت کس طرح اپنے معاملات کو مینیج کر رہی ہے۔ ہمارا اگر ہم ہسٹری دیکھیں 1900 میں چلے جائیں تو اس وقت پوری دنیا میں انگلینڈ کا راج تھا اور USA بھی تھا، USSR بھی تھا، لیکن جو کرنسی وائز جو رول کر رہا تھا وہ برٹش پاؤنڈ تھا۔ لیکن USA کی پالیسیز ان کے اکانومسٹ نے فائنینشلی پوری دنیا کو گریب کرنے کے لیے برٹش پاؤنڈ کے ساتھ اپنا US ڈالر میچ کرنا شروع کیا، اس کو بڑھانا شروع کیا، اس کی ویلیو بڑھانی شروع کی، اس کی سرکولیشن بڑھانی شروع کی۔ یہ ایک کمپٹیشن آیا برٹش اور USA کے درمیان، جس میں کہ کرنسی آہستہ آہستہ پوری دنیا میں جو اس وقت کرنسی تھی، اگر میں ایک فگر آپ سے شیئر کروں، اس وقت 1899 میں 63% برٹش پاؤنڈ تھا اور 14% ڈوشے مارک تھا اور باقی دوسری کرنسیز تھیں۔ اور اس وقت USA کی جو US ڈالر کی سرکولیشن تھی وہ بالکل 2% سے بھی کم تھی۔ USA کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم اپنے کرنسی کی سرکولیشن پوری دنیا میں بڑھائیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں ان کے معاملات کو، انہوں نے یہ پلاننگ شروع کی 1900 میں، اور ہم 1910 میں جائیں تو 52% پاؤنڈ اور ڈالر کہیں نہیں ہے۔ 1917 میں 59% سرکولیشن برٹش پاؤنڈ کی ہے، ڈالر کہیں نہیں ہے۔ 1918 میں فرسٹ ٹائم ڈوشے مارک کم ہوا اور 10.9% ڈالر سرکولیشن میں آیا اور برٹش پاؤنڈ 61% پہ تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم 1920 میں دیکھیں تو 1918 سے لے کے 1920 تک US ڈالر کی سرکولیشن اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ برٹش پاؤنڈ کے برابر ہو گیا۔ برٹش پاؤنڈ 61% ویلتھ سرکولیشن سے انٹرنیشنلی کم ہو کے 44% پہ آیا، اور اسی اثنا میں US ڈالر جو 10% پہ تھا 1918 میں، وہ 1921 میں 44% پہ چلا گیا۔ 1922 میں کمپٹیشن اتنا بڑھا کہ US ڈالر 47 پہ پہنچ گیا اور برٹش پاؤنڈ 42 پہ آ گیا۔ اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی اس کے لیے لمحہ فکریہ تھا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ اکنامک وار وہ ہار رہے ہیں۔ 1924 میں یہ سچویشن ہوئی کہ برٹش 34% پہ 34% پہ آ گئے اور US ڈالر 60% پہ رہا۔ یہی وار چلتے چلتے 1922 میں 39% پہ آئی اور US ڈالر نے 58% تک جمپ لگا لی۔ یہ اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے 1937 میں اور 1920 اور 1937 کے درمیان برٹش نے اپنی اکنامک پالیسیز ریویمپ کی، ان کو دیکھا کہ ہمارے اندر مسئلے کیا ہیں، انہوں نے
برٹش پاؤنڈ کو اور اسٹرینتھن کیا اور ایسی پالیسیز اڈاپٹ کی کہ برٹش پاؤنڈ دوبارہ سرکولیشن میں بڑھنا شروع ہو گیا. اس لیے 1922 میں جو 39% تھا 1937 میں وہ 62% پہ دوبارہ اسی پوزیشن میں آ گیا جو 1919 میں تھا. جب یہ 62% پہ آیا تو یو ایس ڈالر 34% ویک ہو چکا تھا. 1947 میں 75% برٹش پاؤنڈ کی سرکولیشن تھی اور 21% یو ایس ڈالر کی تھی. یو ایس ڈالر پھر ویک ہونا شروع ہو گیا اپنی پالیسیز کے تحت. برٹش پاؤنڈ اس طریقے سے سٹرانگ ہوا کہ 1945 میں 80% سرکولیشن پوری دنیا میں برٹش پاؤنڈ کی تھی اور ڈالر کی صرف 16% رہ گئی. آپ دیکھیں کہ یو ایس ڈالر 1900 میں کہیں نہیں تھا اور 20 سالوں میں انہوں نے اپنی پلاننگ کی اور 1919 سے لے کے 1932 تک ڈالر نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اسٹرینتھن کیا کہ وہ پوری دنیا میں اپنی ویلتھ سرکولیشن اپنے ڈالر کی سرکولیشن میں آ گیا. اس اثنا میں برٹش نے دیکھا کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں. اس کمزوری کو انہوں نے اپنی کمزوری نہیں مانا اور پھر دوبارہ اپنے برٹش پاؤنڈ کی اسٹرینتھننگ کی طرف گئے کیونکہ یہی ان کی کرنسی ہے, یہی ان کی ویلیو ہے. 1947 میں برٹش پاؤنڈ اس طریقے سے سٹرانگ ہوا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 83% اور 13% ڈالر. اب جب ہم پاکستان اور انڈیا سے برٹش واپس گئے تو اس وقت یو ایس ڈالر 71% پہ تھا اور ڈالر 25% پہ. اب دیکھیں, اب یہاں پہ جب پاکستان انڈیا بن گئے, برٹش کا رول ہندوستان سے ختم ہو گیا. اس کے بعد ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گئی. برٹش پاؤنڈ 1947 کے بعد مسلسل نیچے گیا اور 1947 میں 18% پہ تھا یو ایس ڈالر. اس کے پاس مارکیٹ شیئر پوری دنیا کا جو شیئر تھا سرکولیشن کا, اور باقی کوئی کرنسی نہیں تھی اس وقت مقابلے میں. فرینکفرٹ بھی, ڈوشے بھی غائب ہو گئی مارکیٹ سے, وہ بھی لیس دین 5% ساری تھیں. آپ دیکھیں نا, 83% برٹش پاؤنڈ ہے 1946 میں اور 13% یو ایس ڈالر ہے. 86 پلس 13 کریں تو دیکھیں کیا بنتا ہے, 96%. اور 1947 میں 79 اور 80 آلموسٹ 98%. سو دو کرنسیوں کا مقابلہ رہا پاکستان بننے سے پہلے. اس میں دونوں کے درمیان جنگ و جدل چلتا رہا, لیکن جب پاکستان بن گیا, برٹش امپائر پاکستان سے چلی گئی, تو اس کے بعد برٹش پاؤنڈ 80% سے کم ہوتے ہوتے وہ پہنچا 1949 میں 61%, 1955 میں 44%, 1959 میں 36% اور 1965 میں یہ برٹش پاؤنڈ 23% سرکولیشن میں رہا. ناظرین, اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یو ایس ڈالر نے اپنی کرنسی کو اس طریقے سے مینیج کیا پوری دنیا میں کہ وہ 75% سرکولیشن میں تھا. دیکھیں, ہماری کرنسی اس وقت کہیں نہیں تھی, صرف دو کرنسیاں پوری دنیا میں, کسی اور کوئی کرنسی نہیں تھی سوائے ڈالر اور پاؤنڈ کے, باقی لیس دین 2% تھی. یہی وار چلتے چلتے برٹش کی پالیسیز اتنی ناقص رہیں کہ 1970 میں 10% تک ان کا شیئر پہنچ گیا. 1980 میں برٹش پاؤنڈ صرف 2% تھا اور 1990 میں بھی 2.2% تھا. ناظرین, یہ ایک وہ سٹوری ہے جس میں کہ برٹش کرنسی کی ویلیو جو کہ ٹاپ ناچ تھی 1900 میں اور 2000 آتے آتے اس سینچری میں یہ 2.2% پہ رہ گئے. اس وقت جب یہ 2002 میں رہے, اس وقت 53% یو ایس ڈالر ہے اور 17% ڈوشے مارک ہے, اور اس وقت ہماری اور کرنسیز ہیں جو کہ 10% سوئس فرینک ہے اور 8% دوسری کرنسیز ہیں. ناظرین, اس کے اندر ایک میسیج ہے کہ جب کوئی قوم اپنی کرنسی کی ویلیو اس کو مینیج کرتی ہے, اس کو اسٹرینتھن رکھتی ہے, وہی دنیا میں کامیاب ہوتی ہے, وہی ترقی کرتی ہے.
آپ دیکھیں برٹش گورنمنٹ کتنی سٹرونگ تھی، اس کی پاؤنڈ کرنسی کتنی سٹرونگ تھی، لیکن جیسے جیسے اس کے اوپر ہٹ مین اکانومسٹ آتے رہے، اس کی اکانومی، اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی گئی، اور وہ جو 80% تک یو ایس ڈالر ویلتھ سرکولیشن میں پہنچ گیا تھا، وہ 80% اس کی پلاننگ کیا تھی؟ وہ فائنینشیل اکانومسٹ کون تھے جنہوں نے وہ پالیسیز یو ایس اے کو دیں کہ انہوں نے کرنسی اپنی اس طریقے سے مینیج کی کہ پوری دنیا کی انفلیشن کا پریشر ان پہ پڑ جائے تو پوری دنیا تو افیکٹ ہوگی لیکن ان پہ اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ آج بھی اگر بیرل آئل، گولڈ، کرنسی جب ہم ڈالر میں خریدتے ہیں تو جو بھی انفلیشن ہے اس کا پریشر گورنمنٹ آف یو ایس اے پہ، یو ایس اکانومی پہ اتنا کم ہے، نیگلیجبل ہے، لیکن اس کا امپیکٹ باقی جو تھرڈ ورلڈ نیشنز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ میری آپ سے یہ ناظرین درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اس ٹاپک کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں، اور آج کے اس پروگرام میں آپ کو اس کے بارے میں چند باتیں اور میں بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیے یو ایس نے اپنی کرنسی کو کہاں کیسے مینیج کیا۔ یو ایس کو ایڈوائز کرنے والے وہ کون سے فائنینشیل اکانومسٹ تھے اور ان کی پالیسیز کیا تھیں؟ میں تو زیادہ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں آج کی ماڈرن اکنامکس کا، جو میرے دائرہ اختیار میں آ جائے انفارمیشن۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، 1920 اور 21 میں 2 یہودی پیدا ہوئے جنہوں نے 2 یا 3 سے زیادہ نوبل پرائز بھی لیے۔ انہوں نے آج کے فائنینشیل اکانومی سسٹم کو، جو پالیسیز ان کی 1905 سے شروع ہوئیں، ان کو اس طریقے سے اسٹرینتھن کیا کہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ اپنی راج کیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ ان لوگوں نے ایسی تھیوریز بیان کیں جو کہ قرآن کے منافی تھیں، جس میں کہ ویلتھ چند ہاتھوں میں کیومولیٹ ہوتی تھی، لیکن ہم مسلمانوں نے، پوری دنیا نے ایون ان تھیوریز کو منو ان اڈاپٹ کیا۔ ہمارے اسٹیٹ بینک نے اڈاپٹ کیا، ہماری گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا، اور بھی نیشنز ہے، ترکی ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، انڈیا ایون، اور اس طریقے سے ان کو اڈاپٹ کیا کہ اس کا بینیفٹ یو ایس اے کو جاتا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں گندم ہم خود کفیل تھے جب 1947 میں پاکستان بنا۔ ناظرین ایسا کیا ہوا کہ گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑی PL 480 کے تحت؟ وہ کون سے عوامل تھے جس میں کہ ہمارا فارمر اپنے ہی ملک میں اپنی ہی زمین پہ گندم نہیں لگاتا تھا؟ 1951 میں ایسا کیا ہوا، 1952 53 میں، کہ ہمیں 1954 55 56 57 58 1960 61 62 ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑتی رہی۔ ایسے وہ ہٹ مین اکانومسٹ کیا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کی گندم کی ویلیو کو بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ پھر ہم نے وہ کیا شرائط تھیں جن کے تحت وہ گندم امپورٹ کی یو ایس اے سے؟ وہ ناٹ اونلی پاکستان نے امپورٹ کی بلکہ یو ایس پالیسیز نے اپنی، دیکھیں میں اگر یو ایس کا گورنمنٹ کا ایڈوائزر ہوں تو میں نے یو ایس کی بھلائی دیکھنی ہے، اگر میں پاکستان کا ہوں تو میں نے پاکستان کی بھلائی دیکھنی ہے۔ یو ایس کی پالیسیز جب پاکستان پہ اور انڈیا پہ امپوز ہوئیں تو انڈیا نے بھی گندم امپورٹ کی، پاکستان نے بھی امپورٹ کی۔ اس گندم امپورٹ کرنے کی جو پیمنٹ وہ کس طریقے سے کی گئی، پاکستانیوں نے تو پیمنٹ کی، 8 روپے 9 روپے 10 روپے من ہم گندم اگاتے تھے، لیکن وہی گندم جو 8 روپے 9 روپے ہمیں کاسٹ پڑتی تھی وہ ہم نے 22 روپے 25 روپے 30 روپے من دی 1951 سے 65 کے درمیان۔ وہ اس لیے گندم ہمیں دی گئی، ادھار دی گئی، اور اس کے بعد پیسے لیے گئے تاکہ ہم پہ ڈالر ڈیمانڈ آ جائے۔ جب ہم نے پیسے واپس کرنے تھے تو یو ایس اے نے کہا کہ یہ ہم پاکستان روپیز میں نہیں لیں گے، اس گندم کے پیسے ڈالر میں دیں۔ ہم پہ لون کریٹ کیے گئے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے چکر میں کہ آپ ہمیں ڈالر میں پے کریں گے۔ اب میرے پاس، ہم پاکستانیوں کے پاس اگر ڈالر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کرنسی مس میچ ہے کہ ہم نے لون لیے ڈالر میں اور اس کو یوٹیلائز کیا روپیز میں، جب واپس کرنے ہیں تو ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، جب ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھی تو ڈالر کی ویلیو بڑھ گئی،
جب ڈالر کی ویلیو بڑھی تو اس کا بینیفٹ کس کو ہوا؟ گورنمنٹ آف یو ایس اے کو اور ان لوگوں کو جن کے پاس ڈالر کرنسی سیف ہے, جنہوں نے سیو کی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے, ہم پاکستانیوں کے پاس ڈالر کرنسی نہیں ہے تو ہم کیسے سیو کرتے؟ سو ہم پہ جب ڈالر لائبلٹی امپوز ہو گئی اور اس لائبلٹی کے لیے اب ہمیں ڈالر ارینج کرنے ہیں تو ہم پے کر سکتے ہیں. تو ڈالر کی ڈیمانڈ کی وجہ سے روپی پہ پریشر پڑا اور ڈالر کی ویلیو بڑھنی شروع ہو گئی. ناظرین, یہ پاکستان کے ساتھ نہیں کیا یو ایس اے نے, یہی کام یو ایس اے نے پوری دنیا کی اکانومی میں اپنی کرنسی کی ڈیمانڈ اس طریقے سے بڑھائی کہ ان کی کرنسی کو ٹرانزیکشن کرنا آسان بھی تھا اور اس کی اسٹرینتھ بھی تھی اور اس کی ریپوٹیشن بھی تھی. اب ناظرین, اس کے بعد آپ دیکھیں 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97 کے درمیان ساؤتھ کوریا میں, تھائی لینڈ میں, ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, جاپان میں جو کرائسس آیا 1997 میں, وہ کرائسس کیا تھا؟ کوریا کے پاس ڈیفیسٹ تھا $2.2 بلین 91 میں, ڈالر ٹرم میں. اس کے پاس لوکل, اس کے پاس ڈومیسٹک لونز, ڈومیسٹک ڈیٹ نہیں تھا, صرف پبلک ڈیٹ میں 99% فورن ڈیٹ تھا. وہ $2.2 بلین کے ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے کوریا نے شارٹ ٹرم لونز لیے 92, 93, 94 اور شارٹ ٹرم لون لے کے اپنی وہ لائبلٹی سیٹل کرتے گئے جو لانگ ٹرم کی تھیں. سو کرنسی مس میچ کے ساتھ ساتھ ٹائمنگ مس میچ آئیں. اس کا کیا خمیازہ بھگتا 1997 میں کہ ان کے پاس فنڈز تھے کچھ 6-8 ارب ڈالر, لیکن ان کی لائبلٹی جو انہوں نے پے کرنی تھی کوئی $90 بلین کے قریب تھی. ناظرین, آپ دیکھیے ناظرین, اس معاملے میں جب ڈالر کی ڈیمانڈ کوریا پہ آ گئی, کوریا بھاگا جاپانی بینک سے لون لینے کے لیے, کوریا بھاگا یو ایس ڈالر میں لون لینے کے لیے یو ایس بینک سے. ناظرین, اس سٹوری کا میں آپ کچھ بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. بریک کے بعد میں کورین کرائسس سے سٹارٹ کروں گا اور پھر ڈالر ڈیمانڈ کے اوپر دوبارہ ہم بات کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہم فائنینشیل کرائسس, کورین فائنینشیل کرائسس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہمیں بریک پہ جانا پڑ گیا. کورین کرائسس تھا کیا؟ بیسیکلی کورین کرائسس اس لیے سٹارٹ ہوا کہ اگر میں اس کو ہسٹری بتاؤں تو ڈالر ٹرم میں جو ڈالر کی اس وقت سرکولیشن تھی وہ تھی 65%. غور کیجئے گا, اس وقت یورپین کرنسی آ گئی 14% پہ اور یورو اسٹرینتھن کی طرح ہو رہے. یورپین کرنسی جو تھیں, جاپنیز 6.4 پہ آ چکی تھیں جو 1900 سے لے کے آگے 1970 تک نہیں تھے, اور اس کے ساتھ ڈوشے مارک 7.1% پہ تھا, لیکن برٹش پاؤنڈ سے 2.5% پہ تھا. اس سچویشن میں یو ایس نے کہا کہ یورو کرنسی آ رہی ہے اور جاپنیز ین بھی سٹرانگ ہو رہا ہے, اپنی مارکیٹ بنا رہے ہیں, کورین وون بھی سٹرانگ ہو رہا ہے, مارکیٹ بنا رہے ہیں. اس سچویشن میں جو لون امپوز کیے گئے کوریا پہ, کیونکہ کوریا میں ریگولیشن اتنی سٹرانگ نہیں تھی اس وقت, ہمارے اوپر 1990 میں کوریا پہ $2.2 بلین کا فرسٹ ٹائم ڈیفیسٹ آیا اور یہ 1990 سے 91 تک یہ $8.7 بلین تک پہنچ گیا. کورین اتنے پریشان ہوئے, پینک ہو گئے, انہوں نے فوراً جاپنیز بینکس کے ساتھ رابطہ کیا, ہانگ کانگ میں رابطہ کیا اور انٹرنیشنل بینکس جو یو ایس بینک تھے ان سے بھی رابطہ کیا اور اپنے لیے لون اور ریسیو کرنے شروع کر دیے. اور یہ سچویشن 1997 میں اس طریقے سے پہنچی کہ ان کے پاس جو پیسے تھے, ڈالر تھے, وہ صرف اور صرف 9 بلین کے قریب تھے, لیکن ان کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ $97 بلین تک پہنچ گیا. ناظرین, کوریا نے ایسی کیا مسٹیک کی کہ اس کے لیے اتنا زیادہ فائنینشیل کرائسس آیا کہ وہ ڈیفیسٹ, وہ ڈیفالٹ کی ایج پہ تھا. اس وقت 1997 جنوری میں ان کی جو لیجسلیشن ہے وہ بیٹھے, انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے اس ڈیفالٹ سے بچنا ہے اس ایئر میں, تو ہمیں اپنی لیجسلیشن میں چینجز کرنی ہے, اسٹرکچرل ریفارم کرنے ہیں. لیکن جو لیجسلیشن پروسیس تھا اس کو سٹاپ کر دیا گیا
جو اپوزیشن پارٹی تھی انہوں نے لیجسلیشن نہیں ہونے دی. جنوری 1997 نومبر 1997 میں ڈیفالٹ کے ایج پر پہنچ گئے. اس وقت انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کی کہ اب ہم کیا کریں. جیپنیز کیونکہ پورے 1997 میں جیپنیز ین پہ بھی پریشر آ گیا کہ جب گورنمنٹ آف یو ایس ڈالر مارکیٹ میں سے غائب ہونا شروع ہوا. یو ایس ڈالر نہیں ہے. یو ایس ڈالر کی جب ضرورت تھی کوریا کو, جاپان کو اور تھائی لینڈ کو, تو مارکیٹ میں سے ڈالر نہیں ملتا تھا. تو اس کی وجہ سے ین کے اگینسٹ ڈالر نے اپنی ویلیو کو انکریز کیا اور کورین وان اپنی ویلیو لاس کر گیا, وہ 2000 روپے پر ڈالر تک پہنچ گیا. اسی طریقے سے تھائی بٹ بھی اپنی ویلیو لاس کر گیا. اب جاپنیز نے پریشر دیا کوریا کو کہ جی آپ میرے لون واپس کرو. کوریا پہ اور زیادہ پریشر پڑ گیا. اسی اسنا میں چونکہ جاپنیز ین نے اپنی ویلیو لوز کی تھی ڈالر ٹرمز میں, تو جو یو ایس اے کو ایکسپورٹ جانی تھی اس میں کوریا کمپیٹیٹو نہیں رہا. پہلے کوریا کمپیٹ کرتا تھا جاپان کو کہ یو ایس ڈالر کو جو ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے اس میں وہ جاپنیز کو اچھا کمپٹیشن دیتا تھا. لیکن جب جاپان کی ویلیو لیس ہو گئی کرنسی کی تو ان کی ایکسپورٹ زیادہ وائبل ہو گئی یو ایس اے کے لیے, تو جو یو ایس اے کے امپورٹر تھے وہ جاپان کے پاس چلے گئے. ایک اور پریشر کوریا پہ پڑا. ناظرین اس وقت کوریا بھاگا, ہر طرف بھاگا اور آئی ایم ایف کے پاس بھی چلا گیا. آئی ایم ایف نے کہا ہم $54 بلین کا آپ کو پیکج دیتے ہیں اور اس میں سے $35 بلین ہم دیں گے اور باقی جو آپ کو لینا ہے وہ دوسری G20 نیشنز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گی اگر آپ 35 بلین سے آپ ریسکیو نہ ہو. انہوں نے آئی ایم نے وہی ٹرمز رکھی کوریا کے لیے کہ جناب آپ نے اپنی کرنسی ڈی ویلیو کرنی ہے, آپ نے اپنی اکانومی کو ان ٹرمز پہ چلانا ہے جو کہ ہم کہیں گے. اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے $6 بلین صرف ریلیز کیا جبکہ ریکوائرمنٹ تھی $90 بلین کی اور اس 90 میں سے 6 پورا نہیں تھا. اب اس سچویشن میں کوریا نے یو ایس اے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. لیکن کورین نے سرنڈر کے بعد ان کے اوپر ریلائی نہیں کیا. ان کو سرنڈر کرنے کے بعد ان کو کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, آپ ہماری پالیسیز کے ساتھ جب انہوں نے سرنڈر کیا تو جو G20 نیشنز تھیں اور جو یو ایس بینک تھے انہوں نے تمام قرضوں کو ریسکیجول کر دیا. اب انہوں نے جو کوریا نے غلطی کی تھی, بات دوسری طرف چلی گئی لیکن میں غلطی کی طرف جا رہا ہوں, کہ کرنسی مس میچ کو ختم کیا, اپنی کرنسی کو فردر ڈی ویلیو نہیں ہونے دیا اور انہوں نے جو لانگ ٹرم پہ لون لیے ہوئے تھے وہ لانگ ٹرم کے لونز کو جو سود پہ تھے ان کے پیرلل بیسس پہ جو انہوں نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹھائی اس میں لون سود پہ نہیں تھا. ناظرین یہ 3 ریفارم سٹرکچرل کرنے کے بعد انہوں نے جو 97 کے بعد آئے 98, 99, 2000 میں ان کے پاس $100 بلین سرپلس تھا کوریا کے پاس. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو یو ایس ڈالر کی ڈیمانڈ تھی اس کرائسس کو کیٹر کیا اور جو اسلام کے اصول ہیں کہ لائبلٹی مس میچ نہیں کرنی, کرنسی مس میچ نہیں کرنی, ویلیو مس میچ نہیں کرنی اور جو لائبلٹی جوائنٹ رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کرنی ہے, انہوں نے 4 اصول اپنائے, وہ چاروں کے چاروں اسلام کے تھے. ناظرین اس سچویشن میں یو ایس اے نے دیکھا کہ یہ جو یو ایس ڈالر کرنسی کا جو ہم نے تھائی کے اوپر, کوریا کے اوپر اور جاپان پہ رکھا تھا تو وہ پریشر امپیکٹ نلیفائی ہو رہا ہے. اس کی ایک ریزن اور بھی تھی وہ چائنا نے گورنمنٹ آف چائنا نے یہ دیکھا کہ یو ایس ڈالر کے اگینسٹ جاپنیز بھی ویک ہو رہا ہے ین اور باقی کوریا بھی اس میں آ گیا کرائسس میں, تو انہوں نے ان کے پاس جتنا ڈالرز ریزرو میں تھا انہوں نے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو ناظرین نہیں ہونے دیا. ناظرین یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پہ کہ ڈالر ڈیمانڈ چائنا نے اپنی کرنسی کو بچانے کے لیے فردر مارکیٹ میں ڈالر پھینکا جو اس نے ریزرو کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے چائنیز ین RMB بچ گیا. ناظرین اس کے بعد دیکھیں کہ یو ایس ڈالر
کی جو حکومت تھی وہ اس قدر اسٹرانگ نہ رہی. آپ دیکھیں 9/11 کا واقعہ ہوا, اس کے پیرامیٹرز تو اس پہ ہم اکنامکلی ڈسکس کبھی کریں گے, لیکن 9/11 کے بعد آپ دیکھیں چائنا نے اپنی کرنسی کو اس 97 سے لے کے 99 تک بچا لیا. اس کے بعد چائنا کی ترقی دیکھیں ناظرین, چائنا کی ترقی کا راز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی, نو ڈاؤٹ فیکٹر ہیں, لیکن انہوں نے اپنی کرنسی کی ویلیو کو بچاتے ہوئے آگے چلنا شروع, جس کی وجہ سے آپ دیکھیے اس کے بعد یو ایس ڈالر تو سسٹین کرتا رہا ڈیو ٹو دیئر پالیسیز, 50 سے 55, 50 سے 60% تک کرتا رہا, لیکن اس کے مقابلے میں باقی کرنسیز, یورپین کرنسیز بھی آتی گئیں. اب یہ ڈیٹا میرے پاس چونکہ 2019 تک کا ہے, اور 2019 کرونا کے بعد 21, 22, 23 میں اور بہت سے فیکٹر ایڈ ہو گئے, جس میں کہ رشیا یوکرین وار اور چائنیز کا جو کرنسی کا اور زیادہ اسٹرینتھن ہونا ہے. تو ہمارا باٹم لائن سر رزلٹ یہ ہے, ہمارا کنکلوژن یہ ہے کہ چاہے وہ کورین کرائسس تھا, چاہے وہ 1947 کے کرائسس تھے, چاہے وہ 2001 کے 9/11 کے بعد کے فیکٹرز تھے, اور 2008 میں جو کریڈٹ کرنچ آیا اس کے عوامل میں آپ دیکھیں کہ یو ایس ڈالر اور لون, انٹرسٹ بیسڈ لونز کی وجہ سے کریڈٹ کرنچ بھی لا دیا گیا, لیکن یو ایس اے نے اپنی اکانومی کو, اپنے ڈالر کو اگر ویک بھی ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں ڈال دیا جاتا ہے. اب سر کرنسی ڈی ویلیویشن جس قوم نے شروع کر دی ناظرین, وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. چائنا نے اپنی کرنسی کو بچایا, 9/11 کے بعد دیکھیں وہ ترقی کی راہ پہ چل پڑا. کوریا نے جو 1990 میں $2 بلین کا ڈیفیسٹ, اس کو مینیج کرتے کرتے $100 بلین کے ڈیفیسٹ پہ پہنچ گئے 97 میں. تو اس کے بعد انہوں نے وہی لیجسلیشن میں چینجز کی, اور 97 سے لے کے 2000 تک 3 سے 4 سال کا عرصہ ہے ناظرین, کہ 3 سے 4 سال کے عرصے میں وہ $99 بلین پلس میں تھے. ہم پاکستانیوں کی کرنسی 1970 میں $1 میں $4 آتے تھے, اور آج $1 میں ہم 280 اور 330 تک بھی کیا روپے آتے ہیں. کبھی ہم $1 میں 1 kg, 100 روپے, اگر 10 روپے کا ڈالر یا 100 روپے کا ڈالر ازیوم کریں کہ 100 روپے کا ایک ڈالر تھا, تو ہم 1 kg مینگو ایکسپورٹ کرتے تھے. آج 300 روپے کا ڈالر ہے, تو ہم 100 روپے میں ہی 1 kg بھیج رہے ہیں. ہماری ان ٹرمز آف کوانٹٹی ایکسپورٹ شرنک کر رہی. ناظرین, ہماری گورنمنٹ جو ٹیکس ہم سے کولیکٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف روپیز تو بڑھ جاتا ہے, لیکن ان ٹرمز آف ڈالر وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے, 18, 20, 22, 24 بلین کی رینج میں ہی ہے. آج ہماری انکم 6,800 ارب روپے ہے ناظرین. اگر ہم اس میں سے سود دے دیں, نیٹ انکم کی بات کر رہا ہوں, اگر اس میں سے ہم سود دے دیں ناظرین 6,800 میں سے, تو ہمارا سود ہے 7,500 ارب. تو ہمارے پاس تو ہماری ٹوٹل انکم اتنی ہے کہ ہم سود تک نہیں پے کر سکتے. اور اگر ہم اس کو ڈیلی کے حساب سے دیکھیں ناظرین, تو ہماری ڈیلی کی انکم گورنمنٹ آف پاکستان کی نیٹ انکم پروونشل شیئر دینے کے بعد 19 بلین روپیز, 18 بلین روپیز کے قریب, اور ہمارا جو سود ہم نے ڈیلی دینا ہے وہ 20 بلین روپیز. ناظرین, میں نے 2019-20 میں فیڈرل شریعہ کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آج ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیبل پہ جو چائے کا کپ پیا جاتا ہے وہ سودی پیسوں سے لیا جاتا ہے, اور وہ جو سود پے کرنا ہے وہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے خون سے پے کریں گی. ناظرین, ہمیں جب تک ہم اپنی کرنسی کو اسٹرینتھن کرنے کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اپنی ترقی کی طرف نہیں جا پائیں گے. آپ دیکھیے ہمارے اوپر قرضہ کس طرح بڑھتا ہے. ہمارے اوپر 30 بلین روپیز قرضہ تھا ناظرین, اگر ہم 1970 میں پہنچ جائیں. اگر ہم 1970 سے لے کے 1990 تک پہنچیں تو اس 20 سالوں میں 30 بلین سے لے کے 711 بلین تک ہمارا قرضہ بڑھ گیا. کتنے گنا بڑھا؟ 30
اور 711 یعنی کہ 680 بلین روپیز. پہلے ہم نے 20 سالوں میں 30 ارب قرضہ بڑھایا. اب ناظرین اگلے 20 سالوں میں ہم نے 680 ارب قرضہ بڑھایا. اور اس سے آگے چلے جائیں ناظرین کہ اگر ہم 1990 سے جمپ لگائیں اگلے 20 سال 2010 میں آئیں تو 2010 میں ہمارا 6000 ارب قرضہ تھا, 9000 ارب قرضہ تھا. اب دیکھیں 9000 میں سے 680 نکال لیں جو اس وقت تھے یا 711 نکال لیں تو ہم نے اگلے 20 سالوں میں 8000 ارب کا قرضہ بڑھایا. پہلے 20 سال 30 ارب, اگلے 20 سال 680 ارب, اس سے اگلے 20 سال ناظرین زبان 6000 ارب کا قرضہ, 680 سے 6000. ناظرین اس 2020 سے اگر ہم 2010 سے اگر جمپ لگائیں ہم 2022 پہ آ جائیں تو ان 10 سالوں میں وہ جو 9000 ارب کا قرضہ تھا وہ 74000 ارب کا پہنچ گیا. ناظرین یہ ہے وہ ایک ایسا فیکٹر کہ ہر آنے والا لمحہ ہمارے اوپر ڈیلی سود کی مد میں, قرضے کی مد میں اس طریقے سے بڑھایا جا رہا ہے کہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں, لیکن ہماری آنے والی نسلیں ماڈرن سلیو بن رہی ہیں. ماڈرن سلیو کیا ہوتا ہے ناظرین؟ ماڈرن سلیو یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ کے زنجیریں دے کے باندھ دیا, وہ سلیوری تھی کبھی. آج کی سلیوری یہ ہے کہ آپ اپنا قرض کسی کو قرض دیں, اس سے لکھوا لیں کہ اس کے اوپر آپ نے سود دینا ہے اور اس کی آنے والی نسلوں کو بندی بنا. جس طرح اینٹوں کے بھٹے پہ ہوتا ہے ناظرین, کیا ہوتا تھا اب وہ تو اللیگل ہو گیا نا کہ وہ جو مزدور تھے مالک اس کو قرضہ دیتا تھا اور اس قرضے کے عوض اس ایسی کنڈیشن رکھتا تھا کہ وہ قرضہ پے نہ کر سکیں کیونکہ انہوں نے 24 گھنٹے کام کرنا ہے, ان کی تنخواہ ہے 100 روپے, اس نے قرضے کی لائبلٹی بنا دی 500 روپے. اب وہ کبھی بھی 500 نہیں کما سکتا روزانہ, تو وہ اور اس کی آنے والی نسلیں اس بٹے آنر کی غلام رہیں. یہ ہے ماڈرن سلیوری. ہمارے ساتھ بھی ناظرین یہی ہے کہ ہماری ڈیلی انکم ہے 18 ارب روپے اور ہمارے اوپر ڈیلی کا جو پیمنٹ ہے وہ ہے 50 ارب روپے. میں 18 ارب سے 50 ارب پہ تو نہیں جا سکتا, لیکن اگر میں نے یہ قرض اتارنا ہے اگلے 4 سال یا 5 سال میں تو مجھے 150 ارب روپے روزانہ چاہیے. ناظرین 18 ارب کہاں اور 150 ارب کہاں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ میرے گھر کا خرچہ ہے 1.5 لاکھ روپے مہینے کا اور میری انکم ہے 18,000 روپے اور مجھے 1.5 لاکھ روپے بجلی کا بل دینا ہے اور میری انکم ہے 18,000. ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کبھی بھی اس لائبلٹی کے سرکل سے, سائیکل سے نہیں نکل پاؤں گا جب تک کہ جو کوریا نے اسٹرکچرل ریفارم کی, ایک اسلام نے جو اصول بتائے ہیں وہ فائنینشیل اکنامکس کے اصول ہیں. اب اسلام نے کیا اصول بتائے ہیں اس کے اوپر ناظرین ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کا سلوشن کی طرف جاتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر کس طریقے سے قرضہ چڑھا, فائنینشیل اکنامکس میں کرنسی ڈی ویلیویشن کیسے ہوئی اور ہم آج کس جگہ پہ کیوں کھڑے ہیں, اس کی ریزنز کیا ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر کس طریقے سے قرضہ چڑھا. اگر میں اس پہ ورکنگ تھوڑی سی آپ کو بتاؤں تو 1970 تک 40 لاکھ روپے پر ڈے ہم پہ قرضہ بڑھا. 1947 میں پاکستان بنا اور 1970 تک 40 لاکھ پر ڈے ہم پہ قرضہ چڑھا. اب اس کوانٹم کو آگے دیکھیں, اس کے بعد 1970 سے 80 تک 3 کروڑ 20 لاکھ روپے ناظرین پر ڈے ہمارا قرضہ بڑھا 1970 سے لے کے 80 تک. اسی سے آگے چلیں 1980 سے 90 تک 15 کروڑ 70 لاکھ روپے پر ڈے قرضہ بڑھا. ناظرین پہلے 40 لاکھ, پھر 3 کروڑ 20 لاکھ, پھر اگلے 10 میں 15 کروڑ 70 لاکھ روپے پر ڈے ہم پاکستانیوں پہ قرضہ بڑھایا گیا. یہ ناظرین بڑھتا جا رہا ہے. اس سے اگلی دیکھیں, اگر 1990 سے 2000 میں یہ 68 کروڑ پہ پہنچ گیا, اس سے اگلے 10 سال میں 2000 سے 2010 تک ہمارے اوپر
1 अरब 62 करोड़ 10 लाख रुपए पर डे कर्जा चढ़ा। नाज़रीन, ये जो हमारी तरक्की हो रही थी, जो ये काम कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा स्टेट बैंक, हमारे अदारे, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। ये हमारी गलतियां हैं कि हमने गलतियों को कैसे सुधारना है। जिस तरह कोरिया ने सुधारा, जिस तरह चाइना ने सुधारा, अब वो जो 40 लाख रुपए पर डे था वो 2000 और 2010 के दरमियान 1 अरब 62 करोड़ पे पहुंचा। नाज़रीन, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब 2010 से 2020 आया तो 9 अरब 87 करोड़ 60 लाख रुपए पर डे के हिसाब से हमारा कर्जा बढ़ा। नाज़रीन, अब जो 2020 से 22 वो जो 9 अरब था वो 17 अरब पे पहुंच गया, और उससे अगला 2022-2023 तक जो गया है वो 55 अरब 55,555 मिलियन पर डे। मुझे तो वो अरबों में गिनती भूल रहा हूं मैं। 17 अरब से बढ़ के 55 अरब तक पहुंच गया। नाज़रीन, ये 1 साल के अंदर कि 17 अरब से 55 अरब। अब ये सीक्वेंस देखें कि 68 करोड़, 1 अरब 62 करोड़, 9 अरब 87 करोड़, और उसके बाद 17 अरब 47 करोड़, उसके बाद 55 अरब 55 करोड़ 55 लाख 5,555। नाज़रीन, इस तरीके से हमारे पे कर्जे बढ़ रहे हैं। ये वही है जो कोरिया पे बढ़ा था। कोरिया ने क्या किया था नाज़रीन? कोरिया ने फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में जो गलतियां की थी उनको सुधारा था। वो पॉलिसीज जो उन पे इंपोज कर दी गई थी यूएस डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उससे उसने अपने आप को निकाला था। हमने भी ये नाज़रीन जो हमने गलतियां की हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अनजाने में जो गलतियां की हैं नाज़रीन, उसको हमने ठीक करना है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे घर का खर्चा 18,000 रुपये हो और हमारा बिजली का बिल 1.5 लाख रुपये हो। नाज़रीन, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम 35,000 रुपये मंथली सैलरी कमाएं और हम 500 साल सेविंग करते रहें 35,000 में से हम अपना घर ना खरीद सकें। नाज़रीन, इसको कहते हैं मिसमैच वैल्यू, मिसमैच करेंसी वैल्यू, मिसमैच अर्निंग वैल्यू, मिसमैच एक्सपेंस वैल्यू, जिस पे हमने पेमेंट करनी है। कुरान और हदीस को अगर हम मुताला करें, कभी इस पे इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम करूंगा कि किस तरीके से वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज को स्ट्रेंथन करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। इसका मतलब है कि वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज हम करेंगे, जिसका जो हक है उसको देंगे तो हमारी तरक्की है। अगर हम डंडी मारेंगे, किसी का हक रखेंगे, तो उसमें तरक्की नहीं है। अगर आज हमने $100 के इक्विवेलेंट पाक रुपीज़ में कमाया है, तो कल मेरा हक है कि वो $100 की इक्विवेलेंट में कास्ट ऑफ लिविंग मेरी जो कवर करे, मैं अपने घर के खर्चे उसके बराबर चला सकूं जिसके मुताबिक मेरी इनकम है। सो हमें अपनी चीज़ों को सुधारना है, हमें अपने मुल्क को बचाना है, तो उसके लिए हमें करेंसी मिसमैच में से बाहर निकलना है। दूसरा, हमें लायबिलिटी मिसमैच से बाहर निकलना है। देखें, अगर मैं कारोबार करता हूं अपने एक भाई के साथ, आमिर साहब के साथ मैं कारोबार कर रहा हूं, मैं आमिर साहब को कहता हूं आमिर साहब मैं आपको लाख रुपए दूंगा, नुकसान हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो मेरा। ये कुरान और हदीस के मुनाफी टर्म है, पॉलिसी है। अगर मैं आमिर साहब से कहता आमिर साहब ये लाख रुपए आपको दे रहा हूं, प्रॉफिट हुआ तो मैं पार्टनर हूं, लॉस हुआ तो मैं पार्टनर नहीं हूं, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। मैं कहता हूं आमिर साहब आपको मैं लाख रुपए दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आप मुझे अपना घर गिरवी रख दें, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। कि मैंने पार्टनरशिप करने में शिर्क को ऐड करूंगा तो मैं हराम की तरफ जाऊंगा। हमारे मुआशरे में और हमारे इस्लाम में शिर्क, ये भी शिर्क है कि मैं ये कह रहा हूं कि आमिर साहब ही हैं जो मुझे प्रॉफिट कमा के देंगे। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमारे आप राजनपुर चले जाएं, हमारे कश्मीर चले जाएं, हमारे इंटीरियर्स में चले जाएं, हमारे ऊपर केपीके में चले जाएं, कि सूदी बिजनेस में मोटरसाइकिल किस्तों पे दे के घर ले लिए जाते हैं।
ناظرین یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان پالیسیوں میں جن میں کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں ہیں، ان پالیسیوں میں جو فائنینشیل اکنامکس میں، جس میں ہمارے ملک میں ایک بھی فائنینشیل اکانومسٹ مسلمان اسلام کے مطابق فیصلے کرنے والا نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان فائنینشیل اکانومسٹ نہیں ہے جو کہ یہ بتا سکے کہ اسلام کیا ہے، فائنینشیل اکنامکس کے مطابق اسلام کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور ہم کہاں کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں اور ان غلطیوں کے کیسے سدھار ہیں۔ ناظرین میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کے سامنے، اب میں کوریا کی مثال دیتا ہوں اور چائنا کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں سے کیسے نکلے۔ میں اپنا کمپیوٹر سے اگر تھوڑی مدد لے لوں، ایگزیکٹلی وہ ورڈز آپ کے سامنے رکھوں گا جس کے تحت انہوں نے اپنی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کی۔ دیکھیں ان کی 3 غلطیاں، انہوں نے کہا جی the crises are outcome of due to maturity mismatch۔ میچورٹی مس میچ کیا ہے ناظرین؟ کہ میں نے قرضہ آج واپس کرنا ہے 1 جنوری کو، لیکن میرے پاس پیسے آنے ہیں دسمبر میں، وہ قرضہ جو میں آج واپس کرنا چاہتا ہوں اس کی انکم میں دسمبر میں کماؤں گا۔ یہ میچورٹی مس میچ ہے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ آج ہم نے 55 ارب ڈیلی کا قرضہ جو بڑھایا ہے، وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اداروں کو کہ سر ہم آپ کو جو میرے بچے کا بچہ 2035 میں پیدا ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا آپ کو دے گا، اس کی انکم ہم نے جو اپنا 2035 میں 2045 میں ہمارا نوجوان ہے وہ جو کمائے گا دے گا۔ جو ہمارا مس میچ ہے کہ پے آج کرنی ہے لیکن پرومس ہم کر رہے ہیں کہ وہ دے گا۔ سو کوریا نے اپنی غلطی یہ کی، اپنی غلطی سدھاری کہ جو اس کے مس میچ کرنسی میچورٹی کے تھے اس کو ٹھیک کیا۔ دوسرا ان کا مس میچ تھا کرنسی کا، کہ قرضے لیے ہوئے ڈالر میں، کمائی کر رہے ہیں روپیز میں۔ ناظرین ہم ڈالر کے قرضے کبھی بھی پے نہیں کر سکتے اگر ہم روپیز میں کمائی کریں گے۔ ہمیں یا تو ہماری کرنسی روپیز کو ختم کر دیں، ہمیں بھی ڈالر کرنے دیں، ہمیں ڈالر میں کمانے دیں تاکہ ہم ڈالر میں پے کر سکیں، نہیں تو لون جو ڈالر میں ان کو کنورٹ کریں پاک روپیز میں۔ کوریا نے اپنی اس غلطی کو ٹھیک کیا۔ ناظرین تیسری کیپٹل سٹرکچر مس میچ، وہ جو میں نے ابھی پارٹنرشپ کی بات کی، کیپٹل سٹرکچر مس میچ ہے۔ میں نے عامر صاحب کے ساتھ بزنس کرنا ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 پارٹنر لائبلٹی جوائنٹ رکھ کے جو پروفٹ کمائیں گے اس پروفٹ میں وہ شیئر کریں گے، لیکن لائبلٹی جیسے ہی جوائنٹ جو ہم نے کی سیورل کر دی تو وہ اسلام کی روح سے باہر نکل گئے۔ کوریا نے کیا کیا؟ کوریا نے جتنے لون بینکوں سے لیے ہوئے تھے ان سب کو ری سٹرکچر کیا کہ ہم پے کریں گے لانگ ٹرم بیسس پہ، لیکن اگلی جتنی انویسٹمنٹ لی ناظرین وہ انہوں نے کارپوریٹ سٹرکچر کے تحت اس میں سے اپنے آپ کو لائبلٹی سے باہر نکال لی۔ اسلام یہی کہتا ہے، مشارکہ کیا ہے، مداربہ کیا ہے، کہ اس میں لائبلٹی جوائنٹ ہے، تمام جس کا پیسہ ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو بیچ میں کنسلٹنٹ ہے، سب کی لائبلٹی جوائنٹ ہے، تو پھر وہ بزنس ہے۔ ہمارے بینکس کیا کر رہے ہیں کہ جی نہیں ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، عامر صاحب ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں لیکن آپ ہمیں دیں کولیٹرل، آپ ہمیں دیں پرسنل گارنٹی، آپ ہمیں دیں سیکورٹی، کیونکہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ فراڈی ہیں۔ سو ناظرین یہ وہ معاملات ہیں جو کرنسی مس میچ کے بعد کارپوریٹ سٹرکچر مس میچ اور سالوینسی رسک آف دا کنٹری جو انہوں نے مینیج کیا۔ ہم نے اپنے ملک کو بھی اسی طریقے سے کرنسی مس میچ سے نکلنا ہے، لائبلٹی مس میچ سے نکلنا ہے، کارپوریٹ سٹرکچرنگ ٹھیک کرنی ہے۔ اور چائنا نے جس طریقے سے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو ہونے نہیں دیا تھا، جس کا امپیکٹ یو ایس اے پہ بہت بڑا ڈینٹ تھا، جس کا خمیازہ آج چائنا یو ایس اے بھگت رہا ہے، لیکن چائنا کو اس کا بینیفٹ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اپنے بزنس کے ساتھ بڑے مضبوط طریقے سے کھڑا ہے۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ویلیو ٹو ویلیو ایکسچینج اور وہ جو اسلام کے قوانین ہیں کوریا نے فالو کیے، چائنا نے فالو کیے، ہم نے بھی فالو کرنے ہیں، کیونکہ میرے رب کا جو مذہب ہے، جو میرے رب کا میسیج ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ اللہ نے جو جنگ کا اعلان کیا ہے وہ انکمپلیٹ میسیج پہ نہیں کیا، اللہ نے جنگ کا اعلان کمپلیٹ میسیج دے کے کیا ہے۔ یہ اب ہمارا کام ہے کہ اس میں ریسرچ کریں کہ میسیج کمپلیٹ ہے کیا،
کہاں سے ہم انکمپلیٹ مارک کھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ناظرین اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو ہمیں وہ پالیسیز اڈاپٹ کرنی ہے جو میرے رب نے ہمیں دی. انشاءاللہ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.